بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دجال کب آئے گا اور اس وقت دجال کہاں پر ہے؟ بہت سے لوگوں میں تجسس پایا جاتا ہے اور میرے بھی ذہن میں یہی سوال تھا۔ جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے اس سوال کا جواب مل گیا، سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ دجال مشرق سے خود کو ظاہر کرے گا اور 40 راتوں میں پوری دنیا کی سیر کرے گا، یروشلم کو فتح کرے گا اور کمزور ایمان والے لوگ اس کے پیروکار ہوں گے اور شیاطین کی فوج اس کی مددگار ہوگی، اور سب سے زیادہ اس پر ایمان رکھنے والے یہودی ہوں گے۔ اور اس کی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے ماتھے پر کافر یا کفر لکھا ہوگا۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا پر سفر کرے گا اور جو کمزور ایمان والے ہوں گے انہیں اپنے ساتھ شامل کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال اس وقت کہاں پر ہے اور کب آئے گا؟ اس بات پر جو مستند حوالہ ملتا ہے وہ امام مسلم نے لکھا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے واقعہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بیان فرمایا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے تمام صحابہ سے حضرت تمیم داری کا یہ واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت تمیم داری نصرانی تھے، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ عیسائی تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں قبیلہ لحم اور قبیلہ جذام کے ساتھ 30 لوگوں کے ساتھ مشرق کی جانب سمندر میں سفر پر تھا اور طغیانی آ گئی، یہاں تک کہ ہمارا جہاز ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ پھر ہواؤں کی موجوں کے ساتھ ہم سفر کرتے رہے اور راستہ بھٹک گئے اور مسلسل 30 روز تک سفر کرتے رہے اور بالآخر ایک ایسے جزیرے پر پہنچے کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہ تھا۔ پھر ہم نے اپنے جہاز سے چھوٹی کشتیاں نکالیں اور جزیرے پر پہنچے، جو بہت خوفناک اور پراسرار جزیرہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس جزیرے پر پہنچے تو ایک جانور کو کھڑا پایا جس کے جسم پر اس قدر بال تھے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور پشت کس طرف۔ ہم تمام لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے کہ اتنے میں جانور بولنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ جساسہ جاسوس سے نکلا ہے، یعنی دجال کی خبر دینے والا۔ پھر اس نے کہا کہ تم لوگ مجھے چھوڑو، یہاں قریبی ایک گرجا گھر ہے، وہاں پر ایک انسان ہے جسے تم لوگ یعنی انسانوں سے بات کرنے کا بڑا شوق ہے۔ پھر تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اسے چھوڑا جائے اور آگے گرجا گھر چلتے ہیں، وہاں پر کم از کم کوئی انسان تو موجود ہے۔ جب وہ گرجا گھر میں داخل ہوئے تو تمیم داری کہتے ہیں کہ سامنے ہم نے ایک ایسا انسان دیکھا جو اتنا بڑا قدآور اور اتنی بڑی جسامت والا تھا کہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت خوفناک تھا اور اس کے ہاتھ اور پیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، پہلے تم میرے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ اس نے کہا کہ مجھے نقل بیسان کے بارے میں بتاؤ۔ اب نسل بیسان مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ارض فلسطین کا کھجوروں کا ایک باغ ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ باغ ابھی بھی کھجوریں دے رہا ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے جواب دیا کہ ہاں، وہ باغ آباد ہے اور لوگ اس سے کھجوریں حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ عنقریب وہ ویران ہو جائے گا، یعنی وہ کھجوریں دینا بند کر دے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ اب تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ یہ اردن اور شام اس کے اندر واقع ایک مقام ہے جو ایک بہت بڑا سمندر ہے جو بحیرہ طبریہ ہے، اور امام طبرانی بھی اسی علاقے سے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ بحیرہ طبریہ کے بارے میں کہ وہ سمندر خشک ہو گیا ہے؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ سمندر ابھی خشک نہیں ہوا، وہ رواں دواں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ عنقریب وہ خشک ہو جائے گا، یعنی یہ اس کے ظہور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے چشمہ ظہر کے بارے میں بتاؤ۔ ابھی چشمہ ظہر بھی موجود ہے۔ یہ جتنے بھی مقامات ہیں یہ کوئی تخیلاتی کہانی نہیں، یہ مقامات دنیا میں موجود ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا واقعہ حضرت تمیم داری سے سن کر صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ساری نشانیاں نہیں جو میں تم کو بتاتا رہا ہوں۔ اور یہ جو چشمہ ظہر کے بارے میں اس نے پوچھا کہ لوگ ابھی بھی اس سے سیراب ہو رہے ہیں، تو حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ ہاں، لوگ اس سے ابھی بھی سیراب ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے عربوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے معاملات کیسے چلا رہے ہیں۔ حضرت تمیم داری نے اس وقت تک جو ایمان نہیں لائے تھے تو وہ فرما رہے ہیں کہ اب وہ مکہ سے یثرب چلے گئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا عربوں کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟
تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ ہاں، عربوں کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ عرب کے لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ تمیم داری جب یہ بتا رہے تھے کہ عرب کے تمام علاقے ان کے اطاعت میں آ گئے ہیں، تو اس پر وہ کہنے لگا کہ ہاں، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، یعنی وہ خود کو دجال نہیں کہے گا، کیونکہ دجال تو دھوکے باز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عنقریب میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا، مجھے عزم ہوگا کہ میں پوری دنیا کی سیر کروں، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ایک مقام احد پر کھڑے ہو کر وہ مکہ مدینہ کے لوگوں کو آواز دے گا۔ جو اس کے ماننے والے ہوں گے، کمزور ایمان والے منافق ہوں گے، وہ مکہ مدینہ کی حدود سے باہر نکل جائیں گے۔ اس نے کہا کہ جب میں کوشش کروں گا کہ میں طیبہ میں داخل ہو جاؤں تو ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے کھڑا ہوگا اور وہ مجھے اندر داخل ہونے سے روکے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے تو حضور نے کھڑے ہو کر اپنے عصا اپنے منبر مبارک پر مارا اور فرمایا، ھذا طیبہ، طیبہ طیبہ ہے۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ یہ جو عاشق کہتے ہیں نا کہ مدینہ مدینہ ہے، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طیبہ کی یہ طاقت ہے کہ دجال بھی مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بحریہ شام اور بحریہ یمن کی طرف سے آئے گا۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، وہ مشرق کی طرف سے آئے گا۔ یہ حکمت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ سیرہ راز میں رکھا جائے، اور ابھی بھی دیکھیں اتنے جدید دور میں بھی بہت سے ایسے جزیرے ہیں، ایسے مقامات ہیں جن کی طرف بحری جہاز بھی گئے ہیں اور فضائی جہاز بھی گئے ہیں، لیکن وہ وہاں سے واپس نہیں آئے۔ بہت سی ایسی چیزیں ابھی بھی راز میں ہیں۔ وہاں سے دجال کا ظہور ہوگا، لیکن تب جب زمین پر خشک سالی ہو جائے گی اور ہر طرف فتنہ فساد کا دور ہوگا، تب دجال کا ظہور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔